نیا سال شامی صاحب آپ کو اور دیکھنے والوں کو مبارک ہو، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ آسانیاں لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے اور کوئی ترقی لے کے آئے ملک کے لیے۔ ہاں جی، نیا سال تو مبارک ہو، اور ہماری دعا یہی ہے کہ یہ بہتر سال ہو۔ پچھلے برس کا تو بوجھ خاصا تھا۔ پچھلا سال تو گزر گیا، اور اب انتخابات کی آمد ہے۔ یہی میرا موضوع تھا کہ یہ 2024 جو نیا سال ہے، اس میں درپیش چیلنجز کیا ہوں گے پاکستان کے لیے، پاکستانی سیاست کے لیے، پاکستانی شہری کے لیے، معیشت کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو جب گزشتہ سال کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے غزہ کے مظلومین یاد آتے ہیں۔ بالکل، اور وہ نئے سال میں داخل ہوتے بھی پھر بھی یاد آتے ہیں۔ 22,000 افراد جو ہیں سے بھی زائد ہو گئے، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور ہزاروں جو ہیں زخمی ہیں۔ اس سے ڈبل۔ ان میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑی تعداد میں، انجینئرز ہیں، پروفیسر ہیں، اخبار نویس ہیں، چند ایک تو اسپتال فنکشن رہ گئے ہیں 5-10 بس۔ پورا غزہ جو ہے کھنڈر کی صورت اختیار کر گیا، اور جوں نہیں رینگ رہی امریکہ بہادر کے کان پر، اور نیتن یاہو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو تحقیق کریں گے، غزہ کو اس سے خالی کرائیں گے، اور تب جنگ بند کریں گے۔ اور بائیڈن جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ $14 ارب تو فوری طور پر انہوں نے امداد کا اعلان کیا تھا چند ہفتے پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ جی جی، اب ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کانگریس کی منظوری کے بغیر امداد دے رہے ہیں، اور پوری طاقت سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ عالم اسلام جو ہے وہ بھی بے بسی کی تصویر ہے۔ یعنی یہ 2023 کا سب سے بڑا دکھ یہی ہے، اور اسی دکھ کو لے کے ہم 2024 میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور کوئی عالمی طاقت ایسی نہیں ہے اور جو کھڑی ہو سکے امریکہ کے مقابلے میں، اور چین بھی، روس بھی۔ UN میں سیکورٹی کونسل میں ایک قرارداد منظور نہیں ہو سکی، ویٹو کر دیتے نا، ویٹو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جو آغاز ہوا، جس کا حماس نے آغاز کیا، اب وہ آغاز کیوں کیا گیا، کیا سوچ کر کیا گیا، کن ملکوں کے اعتماد میں لیا گیا، یہ بھی تو ہے نا۔ یعنی اس پر بھی بحث ہے اور سوال بھی اٹھتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ناقابل بیان، اس کی تو کوئی جواز، کوئی دلیل ہے ہی نہیں نا۔ تو تاریخ میں پڑھتے تھے نا، بربریت اور کی جو کہانیاں چنگیز خان سے، ہلاکو خان سے وابستہ تھیں، جہاں سروں کے مینار بنائے جاتے تھے، اور جہاں آپ دیکھیں جب نادر شاہ نے حملہ کیا دلی پر تو کس طریقے سے خون بہایا گیا لوگوں کا، اس تاریخ کے واقعات ہیں نا۔ اب ہم خود دیکھ رہے ہیں، اب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں دنیا بڑی مہذب ہو چکی ہے، اور یہ مہذب دنیا ہے۔ یہ اگر مہذب دنیا ہے تو اس کی نمائندگی کرنے والے جو عالمی ضمیر ہیں وہ انتہائی غیر مہذب اور درندے ہیں۔ جنگ بند نہیں ہوگی، اور حماس کو مکمل طور پر تحقیق کیے بغیر ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مظلومین کی کوئی مشکلیں آسان کرے، آمین، ان کی آہ سنیں۔ کیا کہتے ہیں نا کہ میری آہ جو پہنچی برفلک تو سن کے کہنے لگے ملک صد آفرین تیری آہ کے، اس نے عرش کو بھی ہلا دیا۔ اب عرش بھی ہلا ہوا ہے اور فرش بھی ہلا ہوا ہے، ٹھیک، لیکن ابھی تک کوئی صورت نہیں نظر آ رہی۔